الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر اور پھر ان میں سے مسلمانوں پر اپنی بہت سی خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو ان کو تم پورا گن نہیں سکتے. قدم قدم پر اللہ کی نعمت، ہر لمحے ہمارے ساتھ ہزاروں نعمتیں اللہ کی جڑی ہوئی. انہی نعمتوں میں سے ایک خصوصی نعمت وہ ہے رمضان کی نعمت، جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا کی. یہ ایسی خصوصی نعمت ہے کہ باقی رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بندے اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہے ہوتے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کر رہی ہوتی. باقی 11 مہینوں میں اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت باقاعدہ بانٹی جاتی ہے، لٹائی جاتی ہے. پھر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لیے ان رحمتوں میں سے بخشش کا سامان کر لیتے. وہ حدیث میں آتے بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے. اور اس رمضان کا مہینے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر انتظار رہتا تھا. 2 مہینے پہلے جب رجب میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا شروع کر دیتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الرمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا کر اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے. اور پھر جب رجب ختم ہو جاتا تو پھر شعبان میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی. حتیٰ کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کو ایسے حساب یاد رکھا کرتے تھے کہ باقی کسی مہینے کا ایسے حساب نہیں کرتے تھے.
اور ایک حدیث میں فرمایا احسو ہلال شعبان رمضان، شعبان کے رمضان کی تاریخوں کا حساب اچھی طرح رکھا کرو رمضان کے لیے. اور پھر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں شروع کر دیتے، روزے رکھنا شروع کر دیتے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ای صوم افضل بعد رمضان، رمضان کے علاوہ کون سے روزے سب سے افضل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کے علاوہ سب سے افضل روزے شعبان کے روزے ہیں. اور کیوں افضل ہیں؟ وہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے افضل، یعنی بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تعظیم کے لیے شعبان میں روزے رکھے جائیں. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے، باقاعدہ خوب اہتمام کے ساتھ. اور یہی تعلیم پھر صحابہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اپنی بخشش کروانے کا. اور رمضان عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں جلانے کے. تو رمضان میں ہم مسلمان اللہ کی خوب رضا حاصل کرتے ہیں، خوب خوشنودی حاصل کرتے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور رمضان کو ایک نام دیا گیا ہے شہر اللہ. رمضان کو اللہ کا مہینہ بولا گیا. اور باقی مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس کو خاص کیا اللہ کے نام کے ساتھ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بولا گیا، کیونکہ مطلب یہ تھا کہ باقی 11 مہینے انسان اپنے کام کاج کرتا رہتا ہے، اپنی کاروباری سرگرمیاں چلتی رہتی ہیں، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دیتا ہے، مختلف کام کرتا ہے. اب 11 مہینے مخلوق میں گزار دیے، اب ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اب اس مہینے کو اللہ کے ساتھ خاص کر دیا جائے. اگر 11 مہینے مخلوق کے لیے گزارے تو ایک مہینہ کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے خاص ہو جائے. تو بعض روایات میں تو اس کو سید الشہور کہا گیا، یعنی مہینوں کا سردار ہے. اور رمضان کے مہینے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے، پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ انسان عام دنوں میں جن گناہوں تک پہنچ پاتا ہے، رمضان میں ان گناہوں تک نہ پہنچے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگو تم پر عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایک بہت برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. پھر فرمایا شہر فیہ لیلہ خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے
جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے کھڑے ہونے کو یعنی تراویح کو تمہارے لیے عبادت قرار دے دیا گیا. یعنی روزے کو فرض کیا گیا اور تراویح کو بھی تمہارے لیے رکھا گیا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن کان ادى فریضۃ فیما سوا. اس مہینے میں اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کیا. یعنی رمضان کے مہینے میں اگر کوئی 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو اس کو 2 فرضوں کا ثواب ملتا ہے رمضان کے علاوہ میں. اور اسی طرح اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے تو اس فرض کا بدلہ اس کو 70 فرائض کے ساتھ دیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی شخص نے رمضان میں 2 رکعت فرض ادا کیے تو اس کو ثواب اس طرح ملے گا کہ رمضان کے علاوہ میں اس نے 70 رکعت نماز پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت. کتنا صبر ہوتا ہے انسان جب روزہ رکھتا ہے، پھر بند کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، پانی بھی موجود ہوتا ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، پانی نہیں پیتا، صبر کر رہا ہوتا ہے. بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا موجود ہوتا ہے، نہیں کھاتا، صبر کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس صبر کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، پھر اس صبر کا بدلہ جنت ملتی ہے. پھر فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی آخرت کے اعتبار سے تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس نے کسی ایک روزہ دار کو اس میں افطاری کروائی تو وہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر شخص اتنا صاحب استطاعت نہیں ہے کہ لوگوں کو افطاری کرا دے. یعنی ہر شخص کی اتنی استطاعت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری نہیں کہ پوری افطاری کروائے، اگرچہ وہ لسی کا کسی کو ایک بوند پلا دے یا کھجور کا ایک دانہ کھلا دے یا پانی کا ایک بوند پلا دے تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو ملا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطاری کروائی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور پھر فرمایا اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے اگر کسی شخص کے نوکر ہوں،
خادم ہوں، غلام ہوں یا اس کے ماتحت کام کرنے والے ہوں، اگر رمضان کے مہینے میں وہ ان کا بوجھ کم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں چار کاموں کی کثرت کرو۔ دو کام ایسے ہیں جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور دو کام ایسے ہیں کہ اس کو تمہیں کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کوئی انسان مستغنی نہیں ہے۔ رضا کن کاموں سے حاصل ہوگی؟ وہ کثرت استغفار سے اور کلمے کے ورد سے۔ اور دو کام جس کو ہر انسان کی ضرورت ہے، جس سے کوئی انسان مستغنی نہیں ہے، وہ ہے جنت کی طلب کرنا اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنا۔ یہ ہے رمضان میں کرنے کے کام۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میری امت کو 5 ایسی خصوصیات رمضان میں دی گئی ہیں جو باقی کسی امت کو نہیں دے گی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے افطار تک دریا کی مچھلیاں استغفار کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان میں جنت کو آراستہ کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، اور پھر جنت کو کہتے ہیں کہ ان قریب میرے بندے دنیا کا بوجھ پھینک کر تجھ میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالی ہمارے رحیم رب، کریم رب، ان کو بھی ہم سے ملنے کی تمنا ہے۔ آج اگر ہم اپنے دلوں میں دیکھیں، ہمیں اپنے رب سے ملنے کی کتنی تمنا ہے۔ اور فرمایا ایک اور خصوصیت یہ دی گئی ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان جو عام دنوں میں جن گناہ تک آرام سے پہنچ پاتا ہے ان گناہ تک نہ پہنچ پائے۔ اور پانچواں یہ کہ رمضان کے آخر میں تمام روزے داروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس رات سب کو معاف کر دیا جاتا ہے یہ شب قدر کی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ تو یہ روزے داروں کی مزدوری ہے کہ رمضان کے آخر میں سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی مغفرت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ بڑا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اللہ جل شانہ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے اور تم پر اپنی رحمت برسائیں گے، تمہارے دعاؤں کو قبول کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہارے تنافس کو دیکھیں گے، یعنی عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھیں گے اور فرشتوں پر فخر کریں گے۔ یعنی اب سیزن کے دن چل رہے ہیں، ہر ساتھی کوشش کر رہے کہ میری سیل بڑھے، میں زیادہ سے زیادہ کام کروں۔
اسی طرح مسلمان کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھے. اگر اس نے آج 1000 دفعہ درود شریف پڑھا میں بھی 1000 دفعہ پڑھوں. اگر اس نے 7 دن میں قرآن مجید ختم کیا میں بھی 3 دن میں قرآن مجید ختم کروں. آج اگر اس نے رات میں اتنی نوافل پڑھے تو میں بھی اتنے پڑھوں. اگر اس نے 1000 دفعہ استغفار دن میں پڑھی ہے میں 5000 دفعہ پڑھوں. اس نے کلمہ شریف کا ورد 5000 دفعہ کیا میں 10000 دفعہ کروں. اس کو بولتے ہیں تنافس. اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو کس طرح ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, بڑھ چڑھ کر دین کا کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر اپنے خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں, بنانے لگا ہوں, تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اے اللہ آپ ایسے لوگوں کو بنا رہے ہیں, پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں خون بہائیں گے, فساد کریں گے. تو پھر جب انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم نے کیا بات کی تھی اور یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو عبادتوں میں اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, یہ تو نیک کاموں میں اتنا تیزی سے کام دوڑ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں کہ میری امت کے 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. انہوں نے فرمایا ایک روزے دار جب افطار کے لیے بیٹھتے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تو افطاریوں میں خوب اہتمام ہو دعائیں مانگنے کا, جو نصیب میں ہو وہ انسان کو مل جاتا ہے. بس کوشش یہ ہو کہ افطاری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو متوجہ کس ذات کی طرف ہوں, اللہ کی طرف ہوں. اور پھر رمضان کی جو خصوصی عبادات ہے, ایک روزہ اور دوسرا تراویح, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے. تراویح 20 رکعت پڑھیں, پہلی صف میں پڑھیں, امام سے 10-15 منٹ پہلے پہنچے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان وقامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر تراویح کی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور کتنا سستا سودا ہے. انسان 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کے گناہ کیے ہوئے ہیں, ایک مہینہ اچھے طریقے سے عبادت کی, روزے رکھے, تراویح پڑھی, وہ 50 سال 60 سال کی گندگیوں پہ اللہ پانی پھیر دیتے. سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو جتنی اس رمضان کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے دن میں اس کی عظمت بڑھائیں گے. آج ہم نے ناقدری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی عظمت کو ہمارے دلوں سے نکال دیے. تو خوب تیاریاں ہوں اور ابھی سے تیاریاں شروع ہوں. اور رمضان میں جو سب سے ضروری کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نظام بنا لیا جائے, اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا جائے. آج کل کسی کو کہیں ٹائم ٹیبل بنا رکھیں, ہم بچے ہیں جو اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں گے. تو بچے تو ٹائم ٹیبل نہیں بناتے, ٹائم ٹیبل تو بڑے ہی بناتے. بچے تو کھیلتے ہیں کودتے ہیں, اپنا ٹائم گزارتے ہیں. تو اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے, جو کام کا وقت ہے وہ اس کو اپنا ایڈ کر لیں. اور سونے کے لیے 5-6 گھنٹے کافی ہوتے ہیں ایک انسان کے لیے. اور اس کے بعد اپنی عبادات کو لکھ لیا جائے کہ اس وقت سے اس وقت تک میں اتنی تہجد پڑھوں گا, اس وقت سے اس وقت میں نوافل پڑھوں گا, اس وقت سے اس وقت تک میں اپنے قرآن مجید, اور اپنے اندر وہ اپنے ساتھ ایک وعدہ کر لیں کہ میں نے اس رمضان کم از کم 3 قرآن مجید ختم کرنا.
کچھ بھی نہیں ہے. بڑی آسانی کے ساتھ. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو دن میں ایک ایک منزل پڑھ لیتے. ہمارے اکابر تو ایسے تھے صبح اور شام ایک ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. تو اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بناؤ. اور دوسری جو سب سے ضروری چیز ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے لیے رمضان کی عید کی تیاریاں کر لیں. پھر یہ نہ ہو وہ لیلۃ القدر کی اتنی بابرکت راتیں ہماری بازاروں میں گزر جائیں. اور اس معاملے میں گھر والوں پر بھی سختی کریں کہ رمضان سے پہلے سوٹ آپ نے درزی کو دیے ہوں, بچوں کے لیے خریداریاں پوری کی ہوں, تاکہ وہ بیچارے جو دکاندار ہیں وہ بھی اپنی وقت پہ عبادت کرے, ہم بھی لوگ بھی اپنی عبادت کریں. تو کوشش کریں کہ تمام ساتھی اپنے لیے, اور جو عبادات میں نے بتا دی ہیں رمضان میں کرنے کی, ایک تو وہ کرنے کی کوشش کریں, دوسرا اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں کہ ہم نے اس وقت یہ کام کرنے, ہم نے دن میں اتنی دفعہ درود شریف پڑھنا ہے, اتنی دفعہ استغفار پڑھنا ہے, اور 300 دفعہ تو مسنون ہے, وہ تو عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے. اور سب اپنے ساتھ ایک جذبہ رکھیں, اپنے ساتھ ایک وعدہ کر دیں کم از کم 3 دفعہ قرآن مجید ختم کرنا. سب عزم کرتے ہیں نا؟ جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.